جی ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے FBR کے لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے بہت سی باتیں کی ہیں، جس میں انہوں نے یہ عندیہ بھی دیا ہے اور یہ کہا بھی ہے بڑے دکھ سے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں ادا کرتے اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے۔ یہ ایک بنیادی امر ہے کہ اگر ہم نے اس غربت کے چکر سے نکلنا ہے تو ہم اپنے اخراجات کم کریں اور اپنی آمدن کو بڑھائیں۔ سیدھا سادہ سا یہ ایک نسخہ ہے۔ ہم رائے لیں گے اس کی۔ سرائی صاحب جی بڑی اچھی گفتگو کی، بڑی تقریر ان کی پرمغز تھی، اس میں بڑے انہوں نے سوال بھی اٹھائے۔ بنیادی طور پہ انہوں نے کرکس کیا ہے، کہا کیا وزیر اعظم نے؟ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اقتدار میں نہیں تھے اور جب اپوزیشن میں تھے، جب دھرنا دیا تھا یا دھرنے کے بعد جو انہوں نے اپوزیشن کی ہے، 20 سال کی اپوزیشن ہے، وہ ساری اپوزیشن کو کے جو ٹرنیور ہے ان کا، جو دور ہے ان کا، اپوزیشن کا دور بڑی محنت کا اور بڑی جدوجہد کا دور ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے 20 سالوں میں عوام کے دل کے بہت قریب آ کر بات کی۔ ہر سننے والا یہ سمجھتا تھا کہ یار عمران خان جو ہے میرے مسائل سے واقف، یعنی کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی ایسا دکھ نہیں تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جو عمران خان کی زبان پہ نہ آیا۔ اور میڈیا کی اور عمران خان نے ہر مسئلے کا حل بھی بتایا ہاں جی، کہ جناب اس مسئلے کا حل یہ ہے، اس مسئلے کا حل یہ ہے، اس مسئلہ مہنگائی کا حل یہ ہے۔ اور صرف زبانی تھا، بتایا نا، اپوزیشن سے پہلے زبانی بتایا جاتا نا، اقتدار آنے سے پہلے تو جو سب زبانی ہی بتایا جاتا ہے نا۔ اچھا ابھی آپ دیکھیں یہ جو FBR کا جو خطاب ہوا ہے، میں نے بڑا غور سے سنا۔ میں نے کہا کہ ہم لوگ ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ حکومت خود بھی مانتی ہے کہ ہم ابھی اپنے مسائل کے سبب ہم عوام کے جو توقعات تھی شاید ہم اس حد تک پورے نہیں ہو سکے، اور پھر یہاں ترجیحات کا بھی تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے کہ ترجیحات حکومت کی کچھ اور ہو گئی۔ تو میں نے سنی وہ پوری تقریر بڑے غور سے اور بار بار سنی کہ میں نے کہا جناب عمران خان صاحب آج کیا اپنے لفظوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے باتوں میں، اپنے فلسفے میں، اپنی شعوری اور گفتگو میں کیا عمران خان وہی عمران خان نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ گفتگو کیا کرتے رہیں اور آج کیا آج کیا کریں گے؟ میں مجھے بڑا اچھا لگا کہ عمران خان نے اپنی گفتگو میں تضاد نہیں دی۔ عمران خان کی گفتگو جو تھی نا، جو بھی ان کی تقریر تھی، اس کے بڑے جو پوائنٹس میڈیا میں آئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں ٹیکس کلچر بنا ہی نہیں۔ ٹھیک، یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لوگ ٹیکس پہلے بھی کہتے تھے کہ جناب ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس چور ہیں جناب۔ اور میں جب آ جاؤں گا تو صاف ستھری حکومت ہوگی تو لوگ، اور آج بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ہم جو ہے ٹیکس جو پیر لوگ ہیں ان کا جو 6,000 تک لے کے جائیں گے، 6 لاکھ تک ایسے جو ہم نے بتایا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ٹیکس چوری کو لوگ برا نہیں سمجھتے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں نا ایک کلچر ہے اور ٹیکس چرایا جائے تو اس کو یہ جرم نہیں، ہم جو ہے ٹیکس چوری کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ پھر وہ بتاتے ہیں جی کہ اشرافیہ کے طرز زندگی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان حکمرانوں کو اور ان با اختیار و با اقتدار لوگوں کو، یہ 2 لفظ میرے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اشرافیہ کی طرز زندگی کو دیکھ کر کہ ان لوگوں کو ہمارا احساس نہیں ہے۔ صحیح، چلیں یہ تو تجزیہ درست ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کی پرسیپشن بھی ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو گیپ ہے نا درمیان میں، کہ اشرافیہ کی جو زندگی ہے اور ایک عام آدمی کی زندگی ہے، اس میں بڑا فرق ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک مخصوص طبقہ ہے جسے ہم سیاسی یہ ہمارے بارے میں نہیں سوچتا۔ یہ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے نا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی نشاندہی کی درست کی۔ ہاں جی۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ امیر ملکوں میں وزراء کا طرز زندگی ایسا نہیں ہوتا جیسا ہمارے وہاں۔ اچھا، اس میں انہوں نے کوئی تخصیص نہیں کیا کہ پہلے والے وزراء کی یا آج والے وزراء کی۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں جو وزراء ہیں یا جو اراکین اسمبلی جو بھی لے لیں، با اقتدار اور با اختیار لوگ، ان کی جو طرز زندگی ہے وہ باہر نہیں ہوتی۔ اگر وہ باہر ہوتے ہیں اچھی طرز زندگی گزاریں تو لوگ اس پہ ان سے سوال کرتے ہیں
ان سے وضاحت مانگتے ہیں. وہی ہے نا کہ جیسے حضرت عمر کے زمانے میں جی ہاں ایک بندوق طریقہ ہمارا آپ کے پاس دو چادریں کہاں سے آئی ہیں. ہاں جی کہ آپ کے پاس تو یہ ایک تھی ہونی چاہیے اس میں. ہاں تو یہی ہے یہاں بھی ایک بیسک یہی ایک رویہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ امیر ملکوں میں بھی وزراء کا طرز زندگی ایسا نہیں ہوتا اور ترقی یافتہ ملکوں میں وزراء کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ عوام کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ یہ سارے نکات بتا دیں نا پھر اس پہ. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین قرض لانے والوں کو سزا ملنی چاہیے. آپ نے قرض لیا ہی نہیں, سبحان اللہ. یعنی وہ 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین 30 ٹریلین قرض ہو گیا, وہ مجرم ہے. اور آپ نے 3 سال میں کام نہیں ہوا جی, کوئی ڈیم نہیں بنا پچھلے 30 سالوں میں. اور اشرافیہ کا طرز زندگی نیچے لائیں گے, لوگوں کا اعتبار بڑھے گا. پھر یہ بات ہے, چلیں یہ پھر ایک وہ خواب ہے جو دکھاتے رہیں گے دھرنوں کے دوران. اچھا اب یہ جو ہے نا سر, یہ بڑے خوبصورت الفاظ, خوبصورت توقعات, خوبصورت ایک پیغام, خوبصورت جو ہے نا جی ایک ترجیحات ہیں, ان سے کوئی آدمی اختلاف نہیں کر سکتا. صحیح. اور انہی گفتگو کو سن کے اور انہی یعنی میں نہیں کہوں گا لچھے دار, میں نہیں کہوں گا, لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے, آپ بھی انسپائر تو ہوئے نا, آپ نے کہا کہ میں نے پوری تقریر سنی. میں تو یہ کہوں گا کہ یہی وہ باتیں تھیں, خوبصورت باتیں تھیں, خواب تھے جنہوں نے آپ کو بھی لبھایا, مجھ سمیت بہت سے پوری قوم کو نوجوانوں کو اور پاکستانی قوم کو اس بات پہ مجبور کیا کہ ہم خان صاحب کو ووٹ دیں. صحیح, ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں لوگ آپ یہ دیکھیں, اچھا مجھے اس ووٹ پہ بھی اعتراض, عمران خان صاحب کی, میں کہتا ہوں یہ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, کہیں سے ووٹ ڈالے گئے. دیکھنا جس نے بھی ڈالے تو عوام نہیں نا, کسی عوام کے نام سے ڈالے ہوگا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا میرا اگر ووٹ ہوگا تو میرا نام ہی استعمال ہوا ہوگا نا. چلیں اسے یہ کہلاتا, میں کہتا ہوں کہ سارے ووٹ عوام نے دیے, میں کہتا ہوں مان لیتے ہیں جی, ہم کہتے ہیں جی کوئی نہیں, عوام نے سلیکٹ کیا ہے, مانتے ہیں ہم, مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. آپ کہتے رہے سلیکٹڈ ہو سکتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا, چونکہ یہ اچھی باتیں کرتا تھا, ہم نے اچھی باتوں کی بنیاد پر, اچھی توقعات کی بنیاد پر, اچھے خوابوں کی بنیاد پر ہم نے خان صاحب کو ووٹ دیا اور خان صاحب وزیر اعظم بن گئے. اب سر گزر گئے 3 سال. اب میں دیکھ رہا تھا کہ یار یہ جو ٹیکس کلچر ہے یہ نہیں بنا. چودھری صاحب پاکستان کا عام شہری جتنا ٹیکس دیتا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, ہر بندہ ہی دے رہا ہے. یار خدا کی قسم ان کو تو یہ گلا ہی نہیں کرنا. وہ جو نہیں دیتے نا, وہ ان کے قریب بیٹھے ہوئے, وہ ان کے یعنی مامے چامے اماچے, یہ وہ سب ان کے پاس تو لا فرض ہے جی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ تو اتنا عام آدمی کا آپ ٹیکس دیکھیں نا, آپ بجلی کا بل اٹھا لیں, آپ ماچس کی ڈبیا لے لیں, آپ دیکھیں کتنے سیلز ٹیکس, کتنے جنرل ٹیکس, پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس عام آدمی دے. وہ تو یہ سلسلہ ہے کہ بجلی کی قیمت اس میں, اچھا جس کا ٹیکس کلچر جن لوگوں کے لیے بنانا چاہ رہے تھے وہ تو آج تک نہیں بنا. کیوں؟ عوام نے تو نہیں روکا نا, آپ نے تو نہیں روکا, نہیں یار ان کو چھوڑ دو. کیوں نہیں بنا؟ سارے ٹیکس چور جو ہیں وہ حکومت میں اختیار ہیں. آپ کیسے بنا لیں گے جی؟ چینی والوں کو نہیں قابو کر سکے, سارے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سارے آٹا مافیا, چینی مافیا, مافیاز, جن مافیاز کو ڈرا کے عوام کا کچومر نکال دیا تھا انہوں نے, اور جن کے ڈر کی وجہ سے عمران خان صاحب کو ووٹ دیے, وہ تو سارے ان کے دائیں بائیں ہیں, بلکہ وہ ATM ہیں ان کے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس یہ جو کلیے تھے, یہ جو خواب تھے, یہ جو توقعات تھے, اس سے عمران خان صاحب نے کیا حاصل کیا کہ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے جبر کو توڑا. مسلم لیگ کو توڑا. اچھا مجھے اس پہ پیپل پارٹی کو توڑا. دیکھیں جبر آپ نہیں کہہ سکتے اس کو یار, جبر وہ پولیٹیکل ووٹ ہے, سر جبر تھا نا. آپ وہ دیکھیں, اب یہ تو پھر اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں, یہ جناب یہ اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی معذرت میں نہیں مانتا کہ ووٹ اس کو ملے. آپ کہہ رہے ہیں اسی پہ قائم. اچھا مجھے بتائیں کہ اس کو بھی کہتا ہوں کہ وہ جبر نہیں تھا, وہ جبر نہیں تھا, اور کبھی بھی یار سیاست میں جبر تھا نا سر. ماضی اس چیز کی گواہی دیتا ہے
کہ کبھی بھی ادارے ایک پیج پہ نہیں رہے, کبھی کسی کو کسی حکومت کو سپورٹ نہیں کیا. اور لے جانا چاہتے ہیں, میں نہیں جاؤں گا. میں تو ایک بات کر رہا ہوں, یہ سیاسی جبر تھا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. میں پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جبر نہیں ہے سر, آپ یہ سمجھے نا کہ بھئی ان کو سر سیاسی, آج بھی ہم اسی سیاسی جبر کا شکار ہیں. آج ہیں ہم, آج بھی اسی کا, کیونکہ ادارے جو ہے ہمارے وہ تو اس کو پوری سپورٹ دے رہے ہیں اس حکومت کو, اس کے باوجود اگر یہ کچھ نہیں کر رہے تو اس لیے دو جماعتی نظام کے کو توڑ کے چلیں میں جبر کا لفظ واپس لے لیتا ہوں. ہاں جی میں لے لیتا ہوں, شکریہ, آپ کی خوشی کے لیے لے لیتا ہوں. جبر نہیں تھا جی, پاکستانی قوم بڑی آزاد تھی, اسی لیے تو ہم 70 سالوں سے 100 سالوں سے انہی بودھوں کو ووٹ دے رہے ہیں نا. آزاد ہے نا, جبر تھوڑا ہے. اچھا اب نہیں جبر تو نہیں ہے ہمارے میں. پھر اس کا بھی پھر اب تجزیہ کر لینا, سوائے 4 بندے ہیں جو آپ کی ذہن پہ اور میرے ذہن پہ چھائے ہوئے ہیں, جبر تھوڑا ہے. نہیں آپ کے ہی جو لیڈر تھے تحریک استقلال کے, ان کے کریکٹر پہ, ان کی سیاسی وزڈم پہ یار اس موضوع کو آپ اس موضوع کو مکمل کر لینے دیں. تحریک استقلال کے موضوع جو لیڈر ہیں وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, وہ اسی جبر کے خلاف لڑتے لڑتے مر گئے, سمجھ لیجیے. وہ اس جبر کے جو وہ اصل گوٹیاں گھمانے والے ہیں نا بے چہرہ لوگ, وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. چلے جی, 2 جماعتی نظام کی زنجیر کو تو توڑا ہے نا, یا نہیں توڑا؟ توڑنے والوں نے توڑا ہے نا, جیسے ٹوٹ گئی نا, توڑنے والوں نے ٹوٹ گئی نا. ہاں جی, عمران خان کی شکل میں دو جماعتی نظام جو تھا وہ آپ کا تتر بتر ہو گیا. یہ وہ لے آئے, ہو گیا پاک صاف اب ہو گیا ہمارے یہاں ایماندار. ہمارے یہاں 3 جماعتی نظام ہو گیا, اور 3 جماعتی نظاموں میں پھر جبر کا لفظ استعمال. جبر یہ ہے کہ بندے وہی ہیں, خاندان وہی ہیں, بودے وہی ہیں, ملک وہی ہیں, خان وہی ہیں. تبدیلی کہاں گئی؟ تبدیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, تو اس پہ تجزیہ کر رہا ہوں. میں نے کب کہا کہ تبدیلی؟ یہی ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جناب تبدیلی جن آتی ہے, جن لوگوں سے لانا چاہ رہے ہیں آپ, وہ ہمیشہ ان حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ چور تھے, ڈاکو تھے. آپ کے ساتھ آ کے ڈرائی کلین کیسے ہو گئے؟ تو اسی لیے یہی تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہاں جی, یہی تجزیہ کر رہے ہیں نا میری جان, یہی تجزیہ کر رہے ہیں کہ جبر پھر یہی ہوا, پھر بھائی جبر کا لفظ استعمال کروں گا کہ وہ سارے ادھر آ گئے. تو پھر وہ تو نظام تو وہی رہا. وہ جو 2 جماعتی نظام تھا اس میں سے یہ ہوا کہ کچھ وہ ادھر سے مایوس ہو کے آپ کے پاس آ گئے ہیں. اب اگر یہ تینوں جماعتیں جو ہیں وہ فیل ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی چوتھا آ جائے, اور پھر یہ سارے مل ملا کے وہ چوتھے پہ چلے جائیں. وہ چوتھی نہیں, اب میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے سر, ہو سکتا ہے. میرا خیال کیا ہے, ہو سکتا ہے, ممکنات میں سے ہے. ہمارے ہاں معین قریشی پیدا ہوتے رہتے ہیں, یہ کیا بات, پیدا کیے جاتے ہیں سر, جو بھی ہے آپ مان لیں نا, یہ تو مان لیں ہر بندہ ہی پیدا کیا جاتا ہے. چلیں ایسی کوئی بات نہیں, ہر بندہ پیدا کیا جاتا ہے, ہر بچہ پیدا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو, ایک اللہ بھی پیدا کرتا ہے. اور انہوں نے بھی کبھی سبق لیا؟ کس سے؟ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو پے در پے آپ نے سبق لینا ہے. آپ اپنے سبق لینے کا جو ہے نا جواز ان پہ نہ ڈالیں. عام آدمی نے سبق لینا ہے. عام آدمی لگا ہوا ہے تولنے پہ, اٹھانے پہ, پیروں پہ ہاتھ رکھنے پہ, سلام کرنے پہ. ملک, گودا, پیر, خان, آپ اور میں کیا کرتے ہیں 5 سال کے بعد؟ کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا, یہی کرتے ہیں نا, یہی کرتے بس. لیکن ان سے یہ کرایا جاتا ہے, آپ سے کون کراتا ہے, مجھ سے کون کراتا ہے؟ میں نے اس کو ووٹ نہیں دیا. میں تو کہہ رہا ہوں یار کہ میں ووٹ نہیں دیتا. اچھا آپ نے ووٹ کس کو دیا, کبھی کس کو دیا؟ میں اچھا تولتا ہوں. کس کو دیا یار؟ انہیں کو دیا نا. یہی ملک ہوں گے, خان ہوں گے, مار ہوں گے, اپنی مرضی سے دے دیا نا, لیکن میں نے سوچ سمجھ کے دیا نا. موضوع کی طرف پتہ نہیں کہا کون سی آپ کی رگ پہ میرا پاؤں پڑ گیا. اختلاف آگے چلنے دیں, سوالات اٹھیں گے تو ان کے حل بھی ہوں گے نا. میں یہ صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو جو لانے والے تھے انہوں نے اس کو بے انتہا اس حکومت کو سر, میں نہیں کہتا کہ کوئی لانے والے کو نہیں ملی. میں آپ کے اس موقف سے تائید نہیں کر سکتا. آپ کا جائزہ بھائی آپ لائے ہیں, میں لایا ہوں, اس لیے کہ لوگ لائے ہیں, پاکستان کے لوگ لائے ہیں. اچھا میں یہ کہہ دیتا ہوں, فرض کر لیتے ہیں میں آپ نہ عمران خان کو ڈسکس کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, نہ آپ کے نزدیک نواز شریف ہوتا ہے, نہ بھائی جی آپ کے نزدیک ہوتا ہے ملک, آپ کے نزدیک ہوتا ہے چودھری, جس کی گھسن آپ کے قریب ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ تو بعد میں یہ چلے جاتے ہیں کہیں کہاں جانے. اس کو اس طرح لے لیتے ہیں, میرے ووٹ سے یہ آ گیا, لیکن میرے ووٹ سے آنے کے بعد جو اس کو جوڈیشری نے
جو مقتدر اداروں نے اس کو سپورٹ دی وہ ماضی کی حکومتوں کو نہیں ملی. میرا بس یہی کہنا ہے. سر آپ کی تاریخ اب آپ آ جائیں. وہ شیخ رشید صاحب کون سا کہتے ہیں, کون سا گیٹ ہے؟ یہ سارے گیٹ نمبر 4 کے ہیں نا, سارے ہیں نا, سارے ہیں نا. سب سے بڑی پیداوار سارے ہیں نا بھائی, سب سے بڑی اور چھوٹی چھوڑ دیں, سب ہے نا. دیکھیں وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا پاکستان میں پہلا سول مارشل ایڈمنسٹریٹر معاف کرنا بس, میں آگے کوئی بات نہیں کرتا ہوں. بے آئین تھے نا بس. تو اب تو دیکھیں اب کیا ہو گیا, بندے وہی ہیں, وہی 100 سالہ جو خاندان ہے آپ پہ مسلط ہیں, وہی گیٹ تلاش کرتے ہیں, وہی لوگ تلاش کرتے ہیں, وہی چہرے بناتے ہیں. آپ اور میں تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آپ کیا ہیں, میں کیا ہوں. میرے اور آپ کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ علی احمد کرد نے کہا کہ یہ ملک جیسے مٹھی سے ریت گرتی ہے, گر رہا. ہمارے بہت اچھے اینکر پرسن ہیں جاوید چودھری صاحب, ان کا بڑا زبردست کالم ہے, انہوں نے کہا ریاست پگھل رہی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ جن بندوں نے 7-8 باوردی لوگ مار دیے, ان سے تو آپ کر لیتے ہیں معاہدے, اور جو آپ پہ کھڑا ہو کے منظور وہ جو مسعود ہے بیچارہ, اس میں اسمبلی میں اس نے کوئی تقریر کی ہے, وہ اب تک نہیں چھٹا. تو یہ تضادات ہیں, ان سے کچھ سبق سیکھا ہے ہم نے یا سیکھیں گے؟ سیکھنا چاہیے. اب آپ کریں سر, آپ مجھے یہ بتائیں, جب ہم جینون عوام کی ایک قیادت سامنے آئی, آپ معذرت کے ساتھ, آپ اپنے طبقے کے لوگ منتخب بھی نہیں کرتے, آپ اپنے طبقے کے لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتے, آپ انہیں کنسیڈر نہیں کرتے. بھائی جی یہی باپ بیٹا چاچا ماما دادا ہیں, اچھا آپ ان کو لے آتے ہیں, ایک چہرہ چینج ہوتا ہے, باقی سارے وہی ہوتے ہیں. درست ہو گئی. آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ وزیر اعظم کے خطاب میں ہم اشرافیہ پہ بات کرنے جا رہے ہیں, چونکہ جناب وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ یہ جو اشرافیہ کے جو لوگ ہیں نا, وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس. میں اسی طرح میں صرف 2 باتیں کر کے نا جی, میں آپ نے میرا آج جو نا آپ نے بڑی کوشش کی کہ میں بھٹک جاؤں, میں نہیں بھٹکا. اچھا میں اپنے لیکن میں چاہوں گا کہ کوئی ایک ایسا ہم پروگرام کریں جس میں میں بھٹکوں. میں چاہوں گا آپ مجھے بھٹکائیں تاکہ ہم آرگنائز طریقے سے سوچ سمجھ کے بات کریں. اچھا والی بات نہیں بات سر, یہ اشرافیہ جو ہے, اشرافیہ جو VIP کلچر اور اشرافیہ, وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ جی پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے یونیورسٹی بنے گا. یار جی ہاں بالکل. وزیر اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ جو 18 گاڑیاں ہیں نا, یہ 18 کروڑ کی گاڑیاں ہیں, یہ بیچ دو. بھینسیں بھی بیچی, بک گئی. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا تھا کہ جناب یہ جو گورنر ہاؤس ہے, کروڑوں روپے کے پوش علاقوں میں گورنر ہاؤس, صرف پنجاب میں 8 ہیں سر. وہاں جناب ہم لائبریریاں بنائیں گے یا ہوٹل بنائیں گے, ان کو ہم جناب استعمال پبلک پلیسز نہیں ہوا سر. کس نے روکا ہوا بھائی؟ وزیر اعظم صاحب کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کیوں نہیں کر سکے اس اشرافیہ کو, جو طرز زندگی جس کو آپ تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, آپ اس کو کیوں نہیں ختم کر سکے؟ ابھی آپ دیکھیں بڑا شور اور غلغلہ مچا ہوا ہے, اس کا ایک ویڈیو کا, جناب سابق چیف جسٹس کا, ٹھیک ہے, اس پہ آپ اس پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں وہ بڑی سننے کی ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ لندن کے فلائٹس کہاں سے آئے؟ وہ بھائی وہ تو پوچھ رہا ہے نیب, وہ تو نیب یہی پوچھ رہا ہے نا. اچھا یہ یہاں ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین آج کو گرما گرم ہماری بحث رہی, اس میں تجزیہ اور نتیجہ آپ نے اخذ کرنا ہے. آج ہمارے ہاں مقامی تعطیل ہے, تھل میلہ سجا ہوا ہے, گاڑیاں بھاگ رہی ہیں, جیپ ریلی ہے. مجھے امید ہے کہ کل بھی چھٹی ہے, اتوار ہے, اور آپ جا کے دیکھیں گے, انجوائے کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.